السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ الذاریات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 47 سے 51 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ جن آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے حق میں تاریخی دلائل پیش کیے، اور اب اس کے بعد جو ہے پھر اسی آخرت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ آفاقی دلائل جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور بتایا کہ نشانی ہے قوم عاد کی، اس پر اس طریقے سے نشانی ہے قوم سمود کی، جب ان سے کہا گیا تھا ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، تو آخرکار اللہ نے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے آ لیا۔ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ پھر ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ تو یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی قوموں کا جو ہے اس سے پہلی آیتوں کے اندر تذکرہ کیا کہ کیسی وہ قومیں تھیں، طاقتور تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی اور ان کی بات مان کر نہ دی، دلائل معجزات پیش ہونے کے باوجود بھی، تب اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ایمان والے جو قلیل تھے، تھوڑے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آفاق، اسپیس کی نشانیاں دے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہیں، اور آئندہ قیامت آئے تک جو ہے یہ نشانیاں اپلیکیبل رہیں گے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم توحید، رسالت، آخرت کے دلائل سمجھ سکتے ہیں اور اس پر اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اب آسمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے، یعنی یہ توحید، آخرت اور رسالت کو یہاں پر مربوط شکل میں پیش کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کی صحیح معرفت سے جزا سزا کا تقاضا ابھرتا ہے، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے رسالت جو ہے ضروری ہے، رسول پر ایمان ضروری ہے۔ آسمان کو دیکھنے سے اللہ کی وسیع قدرت کا انداز ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ دور میں سائنس نے طاقتور دوربینوں اور اسپیس سیٹلائٹس کے ذریعے سے جو اکتشافات کیے ہیں، وہ آسمانی دنیا کی وسعت کا حیرت انگیز امیزنگ تصور جو ہے انہوں نے
پیش کیے ہیں۔ اربوں ستاروں کا وجود، کہکشاؤں گیلیکسیز کا نظام اور بڑی بڑی متعدد کہکشائیں، اتنی بلندی پر ستارے جن کی روشنی کئی نوری سال یعنی کئی لائٹ ایئرس، ملینس لائٹ ایئرس میں جو ہے زمین پر پہنچتی ہیں۔ اور ان سب معلومات کے بعد اس بات کا ماہرین فلکیات کی زبان سے اعتراف کہ اس کائنات کی انتہا کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، مسلسل ایکسپینڈ ہوتے جا رہی ہے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جو کائنات مسلسل ایور ایکسپینڈنگ ہے یہ۔ اور اس آیت کی صداقت کی واضح دلیل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، بے پناہ۔ بلکہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا دل جو ہے اس قدرت کو سمجھ نہیں سکتا، کمپریہنڈ نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی زبردست طاقت ہے، قوت ہے، نشانیاں ہے، کائنات ہے، کہ انسان اس کا جو ہے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر جو اللہ اتنی وسیع قدرت رکھتا ہو، وہ ایک ایسا عالم کیوں نہیں برپا کر سکتا جس میں تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ تو یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے زور سے بنایا، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، موسع کے معنی طاقت اور قدرت رکھنے والے کی بھی ہو سکتے ہیں اور وسیع کرنے والے کی بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان ہم نے کسی کی مدد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے زور سے بنایا، اور اس کی تخلیق ہماری قدرت سے باہر نہ تھی۔ پھر یہ تصور تم لوگوں کے دماغ میں آخر کیسے آ گیا کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے؟ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کائنات کو ہم بس ایک دفعہ بنا کر نہیں رہ گئے، بلکہ مسلسل اس میں توسیع، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ ایسی زبردست خلاق ہستی کو آ کر تم نے یادہ عقل سے عاجز کیوں سمجھ رکھا ہے؟ کیوں تم جو ہے اس کا صحیح گمان نہیں کیا؟ کیوں تم اسے نہیں سمجھ سکتے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زمین کا بھی تذکرہ کیا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچھایا کہ ان پر اربوں انسان سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دن بدن دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی، ان کے رہنے کے، ان کے رزق کے، ان کے معاش کے، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ جیسے اس نے فرمایا ہم نے انسان کا رزق رکھ کر اس کو پیدا کیا، تو جتنے انسان بڑھتے جائیں گے دنیا میں، تو ان کا رہنے کا، ان کا کھانے پینے کا جو ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ تم جو کوشش کرنا ہے، تم آخرت بنانے کے لیے کوشش کرو۔ رزق تو ہم تمہارے لیے دیتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ رزق کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جاتا، اور رزق کو ایسا حاصل کرنے کی کوشش کرتا جیسے اسے ہمیشہ اس کو اس دنیا میں رہنا ہے اور اسے برتنا ہے، ایسا سمجھتا۔ لیکن یہ اللہ نے ہر انسان کا رزق رکھ کر بھیجا ہے۔ اب انسان اپنی کوشش سے، محنت سے، حرکت سے، جد و جہد سے، علم سے اسے حاصل کریں، اور اتنا ملے گا جتنا اللہ نے اسے لکھ کے رکھ دیا۔ کوشش جو ہم کو کرنی ہے، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک ایسی نشانی ہے کہ کروڑوں انسان دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، حالانکہ ڈیتھ ریٹ بھی ہے، لیکن ابھی ڈیتھ ریٹ کے مقابلے میں برتھ کا ریٹ زیادہ ہے۔ بڑھنے کے باوجود بھی یہ زمین سب کو سمائے ہوئے ہے، یہ زمین کے اوپر سب سکون سے رہتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو
اس کی سطح کو اس خوبی سے اللہ نے پھیلا دیا کہ اس پر چلنا پھرنا نہایت آسان ہو گیا، حالانکہ زمین اپنے محور پر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چکر لگا رہی اور سورج کے اطراف تقریباً 45,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی۔ اس کے باوجود بھی انسان یہاں پر اتنا سکون کے ساتھ بستا ہے، رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ۔ ہم خود یہ کر کے دیکھیں، کسی بڑے بال پر لے کر کے ہم دیکھیں، کیا یہ ممکن ہو سکتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز اتنا سکون سے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ اتنی وسیع زمین جو بنایا، اس زمین اتنی رفتار سے جو چلتی ہے، کون سا ایندھن اس کو چلاتا ہے اپنے محور پر، کون سا ڈرائیور اس کو لے کے جاتا، کون سا ڈرائیور اس کو سورج کے چکر لگاتا، اور وہ بھی برابر 365 دن میں زمین کا ایک چکر سورج کے اطراف ہوتا ہے، نہ اسپیڈ کم ہوتی نہ زیادہ ہوتی۔ تو کیسی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے۔ تو پھر پیداوار، نباتات، حیوانات، چرند پرند، ان سب کی جو ہے زندگیاں اس کے اوپر، زمین کے اوپر جو ہے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم بڑے ہموار کرنے والے ہیں، پھر آگے فرماتا اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ دنیا میں جب ہر چیز جوڑے ہے اور اپنی تکمیل اپنے جوڑے سے مل کر کرتی ہے تو دنیا کا بھی جوڑ ہے، یہ جوڑ چاہیے، اور قرآن بتلاتا ہے کہ اس کا دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ آخرت ہے، اور آخرت سے مل کر ہی دنیا کی تکمیل ہوتی ہے، اور ورنہ دنیا کا وجود ہے نامکمل اور بے مقصد اور عبث ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنایا، نباتات کے اندر بھی ہم جوڑ دیکھتے ہیں، حیوانات کے اندر بھی ہم جوڑ دیکھتے ہیں، ایون نارتھ پول ساؤتھ پول کا بھی جوڑ ہے، ایون الیکٹریسٹی کرنٹ جو چلتا ہے اس کے اندر بھی نگیٹیو پازیٹیو ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑ سے اللہ تعالیٰ نے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد میں فرما رہا ہے کہ شاید لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ شاید کا کنڈیشن لگا ہے، شاید کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طرز پر ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل سبمٹ ہو کر، اور پورے شرائط ہم کرتے ہیں، جیسے نماز، اللہ کی فرما برداری، بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور شر سے بچنا، روکنا، یہ تمام چیزیں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہو سکتا جو ہے پھر اور اس کے اوپر ہم تدبر کریں، غور فکر کریں کہ اللہ نے ایسا کیوں یہ کیا، تو ہو سکتا ہے جو پھر اتنا غور فکر اور اللہ سے توفیق، تائید، طلب، ہدایت کی جب ہم حاصل کریں گے تب کہیں جا کے جو ہے وہ سبق ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس کی مزید تفسیر میں یہ لکھتے ہیں مفسر، اگر تم غور کرو تو اس سے خود تمہاری عقل یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی؟ اور یعنی اس کا جوڑا لازماً آخرت ہے۔ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت نتیجے کی جگہ ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ قطعاً بے نتیجہ ہو کر رہ جائے۔ آگے کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ یہاں تک ساری بحث آخرت کے موضوع پر چلی آ رہی، لیکن اسی بحث اور انہی دلائل سے توحید کا ثبوت بھی جو ہے ملتا ہے۔ بارش کا انتظام، زمین کی ساتھ، آسمان کی تخلیق، انسان کا اپنا وجود، کائنات میں قانون تزویج کی حیرت انگیز کار فرمائی، یہ ساری چیزیں جس طرح آخرت کے امکان
پر گواہ ہیں، اسی طرح یہی اس بات کی شہادت بھی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہے، بلکہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ حکیم و قادر مطلق ہی اس کا خالق اور مالک اور کیا ہے، مدبر ہے۔ اس لیے آگے انہی دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ علاوہ بر آخرت کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے بغاوت کا رویہ چھوڑ کر اطاعت، عبے اور بندگی، غلامی، سرونٹ کی راہ اختیار کرے۔ وہ اللہ سے اسی وقت تک پھرا رہتا ہے جب تک وہ اس غفلت میں مبتلا رہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں اور اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا کوئی حساب مجھے کسی کو دینا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، جس وقت بھی رفع ہو جائے اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہی فوراً آدمی کو ضمیر میں یہ احساس ابھر آتا ہے کہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر وہ بڑی بھاری غلطی کر رہا تھا، اور یہ احساس جو اسے اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر آخرت کے دلائل جو ہے ختم کرتے ہی معان بات یہ فرمایا گیا، پس دوڑو اللہ کی طرف جو ہے تم کیا ہے، دوڑو۔ اتنی بھاری آیت ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، وارن کر دینے والا ہوں۔ سورہ قاف میں بھی بات آئی نا، شیطان کا کام کیا، وسوسے ڈالنا، شک اشکال پیدا کرنا۔ وہ جب جھگڑا ہوگا آخرت کے دن، بندہ شیطان کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا تو شیطان اپنا پلڑا جھاڑ لے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تم کو انگلی پکڑ کر غلط راستے پر نہیں چلایا، بلکہ تم خود اس پر چلنا چاہتے تھے، اس لیے تم اس پر چلے، اب تم مجھے بلیم مت کرو، میں تو صرف وسوسے ڈالا ہوں، جاؤ اب تم کیا یہ کرتے۔ ایسا جو ہے وہ شیطان اپنا چھٹکارا حاصل کر لے گا، یہ ہے۔ اور آخر میں آج کی اس تفسیر میں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ فقرے اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے، مگر ان میں متکلم اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا بات دراصل یوں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہا کہ دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرتا ہوں۔ اس طرز کلام کی مثال قرآن کی اولین صورت یعنی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، جس میں کلام تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، مگر متکلم کی حیثیت سے بندے عرض کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جس طرح وہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اے اللہ، اے اہل ایمان، تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو، مگر فاوہ کلام سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک دعا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں سے کہو، مگر فاوہ کلام موجود خود بتا رہا ہے کہ توحید کی ایک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس طرز کلام کی اور بھی متعدد نظیریں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں کلام تو اللہ ہی کا ہے، مگر متکلم کہیں فرشتے ہوتے ہیں اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امر کی تصریح کے بغیر کہ یہاں متکلم کون ہے، سیاق عبارت سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی کہ اللہ اپنا یہ کلام کس کی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اور جو ہے اس کا اگزامپل ہمیں سورہ مریم اور سورہ صافات کے اندر بھی جو ہے ملے گا۔ تو یہ ہے آج کی آیتوں کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہم صحیح سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھیجیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.